نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، قال من انصاری الی اللہ، تو کہا انہوں نے کون ہے مدد کرنے والا میری اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا حواریوں نے ہم مددگار ہیں اللہ کے، آمنا باللہ، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جائیں آپ اس بات کے کہ بے شک ہم تابع دار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہمارے ایمان لائے ہم اس کتاب پر جو اتاری ہے تو نے، واتبعنا الرسول، اور پیروی کی ہے ہم نے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ لے تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ ومکروا ومکر اللہ، اور تدبیر کی انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ پچھلے درسوں میں یہ بات آ چکی کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایمان کی، دین کی، اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ بنی اسرائیل جنہیں یہود کہا جاتا ہے، ان میں سے اکثریت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، انکار کیا، سرکشی کی، بغاوت کی، مخالفت کی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو ایسے موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے لیے؟ ما تحت الاسباب، کسی سے مدد مانگنا یہ بھی جائز، اور مدد کرنا اگر آدمی کر سکتا ہو تو کرنا ضروری۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم اللہ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حواری یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص مخلص دوست تھے۔ تو انہیں حواری کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مختلف وجوہ بتائی گئی ہیں۔ ایک تو حواری اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو مخلص ہو، تو چونکہ یہ اخلاص کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار تھے، تابع دار تھے، فرما بردار تھے، خدمت گزار تھے، اس لیے انہیں حواری کہا گیا۔ دوسرا، سفید پوش کو بھی حواری کہا جاتا ہے، تو یہ سفید لباس پہننا پسند کرتے تھے، اس لیے انہیں حواری کہا گیا۔ تیسرے نمبر پر دھوبیوں کو بھی حواری کہا جاتا ہے، تو ان کا پیشہ یہ تھا، اس لیے انہیں حواری کہا گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، نحن انصار اللہ،
ہم اللہ کے لیے مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ تو گواہ ہو جا اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تابع دار ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ دوسرا یہ احتمال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گواہ ہو جائیں اس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تابع دار ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ آگے پھر اللہ پاک سے درخواست، ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے، ہم ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پر جو تو نے اتاری ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ لفظ مکر کا استعمال ہوا ہے، ایک یہ لفظ اردو میں یا پنجابی میں استعمال ہوتا ہے مکر، جس کا معنی دھوکہ فریب کے ہیں، اور عربی میں یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں اس کا معنی ہے خفیہ تدبیر، پوشیدہ تدبیر۔ تو قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، اس کا معنی تدبیر کے ہیں کہ یہود نے بھی تدبیر کی، اللہ پاک نے بھی تدبیر کی۔ یہود نے کیا تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا کہ یہ قوم کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں، فساد پیدا کر رہے ہیں، بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ہمارا جو اصل دین ہے اس کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں، لہذا انہیں سزا ہونا چاہیے۔ اس وقت شام کے گورنر یہ رومی بادشاہ کے تحت تھے، یہ اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کا نسب تک ثابت نہیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور یہ جادوگر ہے، ایسے ایسے جادو دکھاتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اختلافات، فساد، بگاڑ ایسی چیزیں پیدا کر رہا ہے، اسے سولی دینا چاہیے۔ اس نے روم کے بادشاہ سے رابطہ کیا کہ میرے ملک میں، میرے صوبے میں یہ صورت پیش آ گئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ امن کے لیے تو اسے سولی پہ لٹکا دے۔ اس نے فوج بھیجی انہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں تھے، پہلے اس میں ایک آدمی گیا جس کا نام شمعون تھا۔ اللہ کی شان جیسے یہ داخل ہوا تو اللہ پاک نے اس کی شکل صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ جب یہ فوج اندر داخل ہوئی، انہوں نے اسے دیکھا تو گرفتار کر لیا۔ اب وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں فلاں ہوں، میں تمہارا ہوں۔ تو جتنی بھی اس نے باتیں کی، کسی نے کچھ نہ سنا، اسے سولی دے دی۔ سولی ہونے کے بعد اب دیکھنے لگے کہ جو ہمارا آدمی تھا وہ کہاں ہے۔ اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی ہے۔ اب اگر یہ وہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ عقدہ اس وقت حل ہوا جب اللہ پاک نے قرآن اتارا، اور قرآن سے پتہ چلا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہیں قتل بھی نہیں کیا گیا، انہیں سولی بھی نہیں دی گئی۔ پھر ایک آدمی کو سولی تو دی گئی ہے، وہ کون تھا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ پاک غالب ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ جو کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔ تو اسی کو
یہود نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، باقی اللہ کو تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کے پاس تو بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ارادہ کرے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ باقی اللہ پاک ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو ہماری ذہنی سطح کے قریب ہوتے ہیں کہ انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور یہ سارے لوگ کیا ہے اس میں ناکام ہوئے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔